پر محمد آل محمد صلوات۔ میں بلا تاخیر التماس گزار ہوں جناب قبلہ وجہ الاحترام حجت الاسلام سید مظہر کاظمی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں، آپ سے ہم کلام ہوں۔ ایک چھوٹا سا اعلان، منہاج القرآن تحریک کے مسئولین نے اس پروجیکٹ کے لیے اپنی طرف سے 5000 روپے کا اعلان کیا ہے، خداوند عالم کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ کاظمی صاحب قبلہ کے استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ غروب آفتاب قریب ہے، وقت انتہائی قلیل ہے۔ میں معزز مہمانوں کی اجازت سے اس مختصر سے وقت میں اپنے موضوع پر چند اشارے ہی کر سکتا ہوں۔ خدا نے اگر توفیق دی تو بعد کسی وقت میں اس موضوع پر مفصل گفتگو ہو پائے گی، لیکن یہ ضرور خواہش آپ سب کی بھی ہوگی اور میری بھی یہ خواہش ہوگی، اشارے ایسے ہوں کہ جو صاحبان اشارے سمجھ سکیں۔ لیکن بہرحال اشارہ اشارہ ہوتا ہے، اور اگرچہ بلیغ ہوتا ہے لیکن سب کے لیے نہیں۔ تو میں پوری کوشش کروں گا اس مختصر سے وقت میں، خاص کر جو موضوع ہے، موضوع سخن ائمہ اہل بیت کی زندگی کے خوابیدہ پہلو۔ اس میں کچھ چیزیں مقدماتی انتہائی ضروری ہیں، اگرچہ وہ بھی اشاروں میں ہوں گی، اور اس کے بعد پھر اپنے موضوع پر انتہائی اختصار کے ساتھ بات کروں گا۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ جب تک کوئی تصویر مکمل طور پر انسان کے سامنے نہ آئے، وہ اس کا صحیح تصور ذہن میں نہیں بٹھا سکتا۔ اپنے عزیزوں کے لیے بعض یہاں ایسے افراد بھی ہیں جو بیٹوں کی جگہ ہیں، صرف ان کے لیے جو بزرگان ہیں وہ انشاءاللہ ان بچوں کے لیے ان لمحات کو قربان کریں گے۔ کتنے ہی خوبصورت اعضاء کیوں نہ ہو، جب تک وہ پوری تصویر میں نہ ڈھلیں ان کا حسن زائل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سیرت کے بھی پہلو، اگر کسی بھی امام کی زندگی اور ائمہ اہل بیت کی زندگی اگر مکمل طور پر ہمارے سامنے نہ ہو اور بہت سارے پہلو اس کے چھپے ہوئے ہوں یا کٹے ہوئے ہوں، آپس میں مربوط نہ ہو، منسجم نہ ہو، تو وہ تصویر، سیرت کی وہ تصویر، وہ نہ مکمل ہے، مکمل بھی نہیں، اور حقیقی معنوں میں وہ در حقیقت اس کی تصویر بھی نہیں، تصویر کا ایک حصہ ہے۔ اور بعض اوقات بڑی بڑی غلط فہمیاں اسی وجہ سے ہوتی ہے، اسی مشکل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میں اس کی ایک مجسم مثال دینا چاہوں گا۔ اگر کوئی انسان اس کے سارے اعضاء مکمل ہو لیکن ایک کان کٹا ہو، کان نہ ہو، یہ حسین ترین انسان بھی عیبدار دکھائی دیتا ہے، ہر لحاظ سے خوبصورت ہے لیکن ایک آنکھ نہیں ہے۔ اس ایک آنکھ کی کمی انسان کو
खूबसूरत तरीन इंसान को दागदार बना देती है। इसी तरह सीरत के बहुत सारे पहलू अगर हमारे सामने ना हो तो वो सीरत दर हकीकत नामुकम्मल होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। और वो ऐसे सवाल जिनका जवाब जब नहीं होता तो इंसान उन सीरतों के बारे में, खूबसूरत सीरतों के बारे में, तारीख के उस खूबसूरत हिस्से के बारे में, उन अजीम हस्तियों के बारे में शुभ व शुबहात का शिकार होता है। अगरचे सारे आइम्मा मासूमीन हमारे मौजू का हिस्सा है, लेकिन खासकर क्योंकि जो नाम है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो मैं इमाम के हवाले से उसकी कुछ मिसालें देना चाहूंगा। बाकी इमाम का भी इंतहाई इख्तिसार के साथ तज़किरा करना है। इसके साथ एक और मुकद्दिमा जो इंतहाई जरूरी है वो ये, इस्लाम एक आफाकी दीन है, आफाकी दीन था और आफाकी दीन रहेगा। अगरचे इस आफाकी को ग्रोही शक्ल बनाने में और इसको टुकड़े टुकड़े करने में दुश्मनों का भी हाथ है, लेकिन अपनों का भी कुछ कम हाथ नहीं है। शऊर के साथ या बेशऊरी में या लाशऊरी में अपनों का भी कम हाथ नहीं है। अगरचे खुलूस से ही, लाइलमी के साथ खुलूस से ही जहर खा लिया जाए, उसके कुछ तबी और फितरी असरात मुरतब होते हैं। खुलूस से अगर कुछ ऐसी चीज खा ली जाए जो सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो खुलूस उसका जुबरान और उसकी तलाफी नहीं कर सकता, उसके जरूर नुकसान होंगे। इसका एक सबब बयान करना चाहूंगा कि ये सबब क्या है, ऐसा क्यों हुआ। मैं बाकी सब उलूम में नहीं और ना ही बाकी सारी सीरत में, मैं सिर्फ एक फिक्र की बात करूंगा। जो साहिबान मुताला है अच्छी तरह से जानते हैं कि हर इल्म का एक खास मौजू हुआ करता है, उसी मौजू के इर्द गिर्द वो सारा इल्म घूमता है और दूसरे इल्म से उसको मुशक्कस करता है, दूसरे इल्म से उसको जुदा करता है। इल्म फिक्र का मौजू फेल मुकल्लफ है। सादा लफ्जों में क्या है कि एक मुसलमान ने अपनी जिंदगी में क्या करना है और क्या नहीं करना, ये फिक्र का मौजू है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या वाजिब है, क्या हराम है, क्या मुस्तहब है, क्या मकरूह है, क्या मुबाह है, इस सारे से जो बहस करेगा इल्म, वो इल्म फिक्र है। मैं जो बयान करना चाह रहा हूँ ये सबब क्या है। दूसरा मुकद्दिमा जो है, पहला मुकद्दिमा यह है कि अगर तस्वीर अधूरी हो, कनकटी हो, नक कटी हो, दुम कटी हो, बाजू कटा हो, कोई ना कोई उसमें नक्श हो, तो वो दर हकीकत उस तस्वीर की तरह नहीं होती जो कामिल तस्वीर। पहला मुकद्दिमा ये था। और दूसरा मुकद्दिमा ये है कि इसका सबब क्या हुआ। इस्लाम की जामे तस्वीर सामने क्यों ना आई। अगरचे बहुत सारे सालिहीन के लिए, बहुत सारे औलिया खुदा के लिए, बहुत सारे इंसानों के लिए ये तस्वीर हमेशा कामिल रही, लेकिन बिलउमूम उम्मत के सामने ये तस्वीर कामिल क्यों ना हो। हत्ता कि सीरत अहले बैत और सीरत असहाबे अखयार, आइम्मा अतहार, ये भी कामिल शक्ल में क्यों सामने ना आई। इसकी मिसाल मैंने अर्ज किया, मैं इल्म फिक्र से देना चाहूंगा, फिर सीरत की तरफ आता हूं। मैंने अर्ज किया कि इल्म फिक्र का मौजू है फेल मुकल्लफ, क्या करना है और क्या नहीं करना। बहुत सादा लफ्जों में वाजिब, हराम, मुस्तहब, मकरूह, मुबाह क्या कहते हैं।
لیکن ہوا کیا؟ ہوا اس طرح سے کہ محدثین نے بڑے خلوص کے ساتھ جس طرح سے حدیثوں کی تدوین کی، جس طرح سے ابواب متعین کیے، بعد میں انہی ابواب کو دیکھتے ہوئے فقہا نے فقہ کی تدوین کی۔ جن ابواب کی احادیث انہیں یا مل نہیں سکی، یا اپنے معیار پہ نہیں ملی، یا ان کی نظر میں وہ کم اہمیت تھی، یا ان کی اہمیت بالکل نہیں تھی، انہوں نے ان ابواب کو اپنی کتب میں شامل نہیں کیا۔ اسی وجہ سے فقہ ہی میں فعل مکلف بھی ہے، لیکن وہ موضوعات زیر بحث نہیں آتے۔ گویا فقہ جو اپنا موضوع رکھتا ہے اور موضوع جامع وہی ہوتا ہے جس کا کوئی فرد باہر نہ جائے، سارے فرد اس کے اندر رہے۔ اب یہاں سے ذرا متوجہ رہیے گا کہ یہ بتائیے کیا حاصل کرنا ہے، کس چیز کا حاصل کرنا، کس علم کا حاصل کرنا واجب ہے، کس علم کا حاصل کرنا مستحب ہے، کسے جاننا مکروہ ہے، کسے جاننا مباح ہے، اور کسے جاننا حرام ہے۔ بہت سارے علوم ایسے ہیں، روایات اہل بیت ہے، عقل بھی کہتی ہے نام اس کا علم ہے لیکن بشریت کے لیے نقصان دہ ہے، قطعاً حرام ہے۔ فعل مکلف کا حصہ ہے، افعال مکلفین میں سے ہے، لیکن ابواب فقہ میں کیا تعلیم حاصل کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس کی تفصیلات بالعموم فقہ کی کتابوں میں نہ باب ہے اور نہ اس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کی وجہ کیا رہی؟ حالانکہ بنیادی ترین مسئلہ ہے۔ اور آج جو امت پریشان ہے اس لیے کہ اسے معلوم نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، بالعموم معلوم نہیں ہے کہ کیا پڑھنا واجب ہے، کیا پڑھنا ضروری ہے، علم کا کون سا حصہ حاصل کرنا واجب ہے۔ قرآن نے جتنا زور دیا ہے اس کتاب کو پڑھنے کا، اپنے آپ کو پڑھنے کا، وہ وجود کے سارے معیارات جو فقہ میں ایک نہیں سارے فقہا کے نزدیک، بالعموم فقہا کے نزدیک جو معیارات معین ہوئے فقہ میں، اس کے مطابق یہ بتائیے کہ قرآن نے جتنی تاکیدات کی ہے اور جن جن سیغوں سے کیا ہے، آیا پھر بھی امت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ امت کا ہر فرد بلکہ ہر انسان پر وعدہ ہے قرآن مجید اول سے آخر سے نہ صرف پڑھے، تدبر کرے۔ لیکن یہ عام طور پر کہاں ہے ہماری فقہ کتاب میں؟ یہ زیر بحث کیوں نہیں آیا؟ یہ میں نے وہی عرض کیا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ خلوص کے ساتھ محدثین نے، بڑی ایمانداری کے ساتھ محدثین نے اپنے اپنے معیار قائم کیے، اور معیار قائم کرنے کے بعد انہی کے مطابق انہوں نے حدیثیں جمع بندی کی، ابواب بندی کی، بہت خوبصورت کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر فقہ نے انہی احادیث کو دیکھ کر مرتب ہونا ہے اور فقہا نے انہی ابواب کو دیکھ کر مرتب کرنی ہے اپنی فقہ، تو دو کاموں کی ضرورت ہے۔ یا تو یہ ہے کہ ان ابواب کو اتنا وسیع کیا جائے جتنا افعال مکلفین، مسلمانوں کے افعال جتنے وسیع ہیں اتنا ہی فقہ کے ابواب کو اور احادیث کے ابواب کو وسیع کیا جائے۔ حالانکہ احادیث موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ احادیث موجود نہ ہو، احادیث موجود ہے۔ جنہوں نے مطالعہ کیا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں، نہ صرف فقہ کے ابواب میں احادیث موجود ہیں، طب کے باب میں احادیث بے شمار موجود ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت سارے حکیموں نے، بہت سارے ڈاکٹروں نے اسلام کی طب پر پی ایچ ڈی کی ہے اور انہوں نے صدارتی ایوارڈ لیے، خبر ہوگی آپ کو، جانتے ایک ملک میں نہیں بہت سارے ممالک میں طب کی حدیث موجود ہے۔ اپنے مطابق نہیں، مسلمانوں کی کسی ریسرچ کے مطابق نہیں، غیر مسلموں کی ریسرچ کے مطابق صرف ہمارے ایک چھٹے امام کے ایک
شاگرد کو لکھوائے جانے رسالہ جات ایک علم پر، کیمسٹری پر جابر ابن حیان کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک علم پر جو کتابچے لکھوائے ہیں ان کی تعداد غیر مسلموں کی تحقیق کے مطابق 500 کتابچے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ طاہرین نے، ائمہ معصومین نے، اسلام نے جو آفاقی دین کا کہا تھا، جو فرمایا تھا، جو اعلان کیا تھا، اس کو پورا کیا ہے اپنے فعل سے بھی اور اپنے قول سے بھی اور اپنی فکر سے۔ لیکن بدقسمتی سے میں نے عرض کیا کہ دو کام، یا تو ان کو وسعت دیں یا موضوع بدلیں، موضوع کچھ فکر کا موضوع کچھ اور معین کریں، فعل مکلف نہ کہیں، قید لگائیں کوئی۔ دو کاموں میں سے ایک کام کرنا ہوگا، یا ان ابواب کو وسیع کریں یا پھر کہیں کہ ان ابواب میں فعل مکلف، ورنہ اگر فعل مکلف بھی ہو تو فعل مکلف 52 ابواب میں نہیں ہوتا، 50 ابواب میں نہیں ہوتا، اس کے سینکڑوں ابواب ہیں، لہذا اس کی وسعت بھی اسی طرح سے ہے اور موجود بھی ہے۔ پھر ضرورت نہیں پڑتی کیا صرف فقہ کی کتابیں مختصر ہوں اور متفرقات بہت زیادہ ہوں۔ یہ ایک سبب، یہ ایک مقدمہ۔ اب اس کے بعد میں ائمہ طاہرین کے وہ پہلو، زندگی کے وہ پہلو، سیرت کے وہ پہلو کہ جو ہماری زندگیوں کے لیے، جو بشریت کی زندگیوں کے لیے تا قیامت ہماری زندگی کے ہر پہلو کے لیے وہ ایک ہدایت ہے۔ اسی طرح سے اپنے معیار پر کہ جس طرح سے قرآن رہتی بشریت تک ہر انسان کے زندگی کے ہر پہلو کے لیے ہدایت ہے، اسی طرح ائمہ طاہرین کے اہل بیت کی سیرت میں، اہل بیت کی تعلیمات میں اسی طرح سے، کیونکہ جب قرآن نے، جب رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ 2 قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور جو لفظ استعمال کیا وہ اس طرح استعمال کیا کہ یہ دونوں مل کر ایک بنے گا تھیوریٹیکل پہلو اور ایک بنے گا پریکٹیکل پہلو، اور یہ دونوں مل کر بشریت کی ہدایت کا باعث بنیں گے۔ نہیں کہا کہ یہ صرف اہل سنت کی ہدایت کا باعث بنے گی، نہیں کہا بریلوی کی ہدایت کا باعث بنے گی، نہیں کہا شیعت کی ہدایت کا باعث بنے گی ہدایت کا، نہیں کہا کہ صرف مسلمان کی ہدایت کا باعث بنے گی۔ جو انسان بھی اس کے سامنے سر جھکا دے گا، اس حقیقت کو تسلیم کر لے گا، اس کے لیے یہ باعث ہدایت ہے۔ لیکن کیا ہوا، کیا مشکل ہوئی، کیا سبب ہوا کہ ہم نے آفاقی دین کو، اس رسول کے دین کو کہ جس نے زندگی کے ہر فیصلے میں حق اور حقیقت کو جانا، اسے نہیں دیکھا کہ یہ میرا قریبی کہنے والا ہے یا دور کا کہنے والا ہے رشتے کے اعتبار سے، اسے یہ نہیں دیکھا یہ عرب ہے یا عجم ہے۔ حالانکہ عربوں میں بہت زیادہ تعصب تھا، اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، صاحب زبان، اپنے آپ کو اہل زبان کہتے تھے، اور دوسروں کو عجم یعنی گونگا سمجھتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول نے اگر کسی کو کہا ہے کہ یہ میری اہل بیت میں سے، تو تاریخ گواہ ہے کہ اسے کہا ہے کہ جو عجم سے تعلق رکھتا ہے۔ حق اور حقیقت میں انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا یہ عرب ہے یا عجم۔ اب حیران ہوں گے، قرآن مجید کی آفاقیت کی حد ہے، 22 سال اور چند ماہ میں نازل ہوا، مختلف اوقات میں پورے قرآن میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا یا ایھا العرب، کبھی نہیں کہا۔ جب کہا یا ایھا الناس، اے بنی نوع انسان، حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہنا چاہتا ما غرک بربک الکریم، تو اس سے پہلے کس کو پکارا ہے؟ کہا ہے اے سنیوں، اے شیعوں، اے بریلویوں، اے دیوبندیوں، نہیں کہا، اے کہا بنی نوع انسان، اے بنی نوع انسان۔
इंसान, रब करीम से तुम्हें किसने धोखा दिया है? रब करीम के मुकाबले में किसकी बात मानते हो? करीम का माना समझते होंगे, ऐसा देने वाला जिसको ये ख्याल भी ना कभी आया हो कि मेरे मुकाबले में पलट के ये भी दे, बस देने वाला, बस अता करने वाला। आइए इस्लाम की उस आफाकियत, कुरान की उस आफाकियत को, अहले बैत की उस आफाकियत को, इसके लिए मैं छोटी छोटी मिसालों के जरिए आगे बढ़ना चाहूंगा। पहले इमाम मकतब अहले बैत वालों के नजदीक ये इल्म कलाम की जंगें, ये इल्म कलाम के झगड़े, ये फिरकों के आपस के मसाइल, ये अपनी जगह पर, लेकिन इल्म अली का कोई कभी मुनकर नहीं रहा। कोई मुसलमान अगर हकीकी मानों में मुसलमान हो तो वो मुनकर नहीं रहा। और अगर खिलाफत का मिलना क्या मेयार, जब खुदाबंद आलम ने मलाइका को बताया कि मेयार तस्बीह और तकदीस नहीं इल्म है, या मैं एक नुक्ते की तरफ इशारा करना चाहूंगा, अकली नुक्ता बयान करना चाहूंगा और आप सबको अक्ल और शऊर का वास्ता देकर इस पर गौर फिक्र और तदब्बर की दावत दूंगा। आप ये बताइए, एक कॉलेज का, एक यूनिवर्सिटी का एक वाइस चांसलर हो, प्रिंसिपल हो, उसकी जगह पर किसी को लाना हो, एक चला जाए, उसको आर्जी तौर पर जाना हो या मुस्तकिल तौर पे जाना हो और उसकी जगह पर किसी को लाना हो, आपका क्या ख्याल है? किसको लाना चाहिए? किसी अनपढ़ को? या किसी पढ़े लिखे? नाराज नहीं होंगे अगर किसी की राय के खिलाफ हो, और मैं किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं कह रहा हूं, हकीकत समझ रहा हूं इसलिए कह रहा हूं। अगर जरा तवज्जो कीजिएगा कि अगर हजरत इब्राहिम के लिए जरूरी है कि उनकी जगह पर आने वाले कम से कम इस्माइल और इसहाक हो, तो याद रखिएगा, और हजरत मूसा के लिए जरूरी हो कि उनकी जगह पर आने वाले हारून हो, और हजरत ईसा के लिए जरूरी हो कि उनकी जगह पर आने वाले शमून हो, तो फिर यकीन जानिए कि रसूलुल्लाह की जगह पर आने वाला कम से कम अली होना चाहिए। इससे कम में यार शायद बहुत सारे इंसानों के लिए नाकाबिल कबूल। पूरी कायनात की खुदा के बाद बड़ी हस्ती, उसकी नियाबत करना है और कोई दलील ना हो, यही दलील काफी है। अगर बाकी अंबिया, जरा तवज्जो कीजिए, अगर बाकी अंबिया कहें कि ए रसूल हम अपने नायबीन को लाते हैं, तुम अपने नायब को लाओ, तो कहीं इंसानियत शर्मिंदा ना हो जाए, कहीं मुसलमान शर्मिंदा ना हो जाए। लिहाजा तो बड़ा मेयार कि जिस पर इंसानियत शर्मिंदा ना हो, फख्र से सर बुलंद कर ले। फिर कोई ऐसा होना चाहिए कि फिर कोई आकर ये दावा करे सलूनी सलूनी कबल अन अफ्तिनू, कबल इससे कि मैं तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाऊं, मुझसे पूछ लो, इसलिए कि आसमान के रास्ते जमीन के रास्तों से बेहतर जाता हूं। फिर कोई ऐसा होना चाहिए, फिर कोई ऐसा होना चाहिए जो आके कहे कि तौरात की मसरत लगाओ, इंजील की मसरत लगाओ, ज़बूर की मसरत लगाओ, कुरान की मसरत लगाओ और मुझसे उसके फैसले करवाओ। अगर तौरात बोल न उठे जो अली ने फैसला किया वो हक है, तो मैं अली नहीं। आइए देखें, तवज्जो करें और गौर व फिक्र करें
اور ان پہلوؤں پر غور کریں اور ان پہلوؤں کو اجاگر کریں کہ جو پہلو سلا دیے گئے، جو پہلو بجھا دیے گئے، جن پہلوؤں پر جہالت کی کھاد ڈال دی گئی، آئیے ان پہلوؤں کو اجاگر کریں۔ اور وہ بہت سے پہلو ہیں، 20 نہیں، سینکڑوں پہلو، ان پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے لیے یہ جو ادارے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، خدا کرے کہ ایک دن یہی انسٹیٹیوٹ اگر سب مل جائیں، اہل سنت بھی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب مل جائیں، شیعہ، حتیٰ کہ مسلم غیر مسلم سب مل جائیں، جن کا حسین ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ حسین ہمارے ہیں، وہ سب مل جائیں اور سب مل کر ان کی سیرت کے ان پہلوؤں کو اجاگر کریں کہ جو خابیدہ ہے، ائمہ تحریر کے ان پہلوؤں کو اجاگر کریں جو خابیدہ ہے۔ ان میں سے میں ایک پہلو بیان کرنا چاہوں گا کہ جس پر گرد پڑی ہے، اور وہ پہلو ہے ائمہ تحریر کا ادبی پہلو۔ ائمہ اپنے زمانے کے بڑے ادبا میں سے، بڑے شعراء میں سے، آپ کو معلوم ہوگا بہت سارے افراد کو جناب امیر کا اپنا دیوان ہے، ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ شعر ان سے جو منسوب ہے یہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے، لیکن امام نے اشعار کہے ہیں اور خود کہے ہیں، اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہے۔ اسی طرح سے امام شجاعت، امام دلیری، امام حریت، امام مظلوم، امام حسین علیہ السلام کا اپنا شعری دیوان ہے۔ اور ائمہ کے زمانے میں جب شاعروں کو، اچھے شاعروں کو کہیں پناہ نہیں ملتی تھی تو یہ پناہ ائمہ تحریر کے در دولت میں ملتی تھی۔ لیکن آج یہ پہلو اتنا کمزور کر دیا گیا ہے، اتنا کمزور ہے کہ بعض اوقات اس کا تذکرہ بھی عجیب لگتا ہے۔ یہ کوئی عجیب پہلو نہیں ہے کہ شعر نے، انسانیت نے کیا کمالات کیے ہیں اور اپنے مفہوم کو کس خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ قرآن نے بھی جن شعراء کی اور جن شعروں کی مذمت کیا وہ جو قابل مذمت تھے، نہ اصل شعر کی مذمت کی ہے، نہ اصل شعراء کی مذمت کیا۔ اگر اصل شعراء کی مذمت ہوتی قرآن میں تو قرآن جو قصیدہ ہے اہل بیت اطہار کا، کبھی ائمہ معصومین شاعر نہ ہوتے۔ تو یہ شاعر ہے، اس حقیقت سے تو انکار ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلو قابل مذمت ہے کہ جس میں انسانیت کے نقصان دیا شاعر۔ ایک وہ خاندان دائرہ پر درود بھیجیے گا۔ میں نے کم و بیش امام مظلوم کے لیے، کیونکہ کربلا کا واقعہ 5 ماہ اور 12 دن پر گھومتا ہے، حالانکہ امام کی عمر مبارک 57 سال کے قریب ہے، بہت سارے پہلو لکھے تھے، شاید فہرست بھی نہ بیان کر سکوں، میں پھر عرض کروں گا غروب ہو رہا ہے، لیکن ایک اہم بات بیان کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جناب امیر علیہ السلام کے زمانے میں، خلیفہ دوم کے زمانے میں ایران جب فتح ہوا، اس وقت یہ مسئلہ چھڑا کہ ایرانیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، عام مشرکین کی طرح سمجھا جائے یا انہیں اہل کتاب میں سے سمجھا جائے، کیونکہ رویے مختلف ہے حکومت اسلامی کے۔ اس پر جناب امیر علیہ السلام نے پوری ادلہ کے ساتھ، پوری بحث کے ساتھ بتایا کہ مجوسی در حقیقت ایک نبی کو ماننے والے ہیں، انبیاء کو ماننے والے ہیں، توحید کو ماننے والے ہیں، بعد میں یہ مذہب بگڑا ہے اور 2 خداؤں کا نظریہ آیا ہے اور ان کی کتاب ہے اور فلاں کتاب ہے۔ جب صحابہ کرام نے جناب امیر کی دلیلیں سنی تو پھر خلافت کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ ان کے ساتھ اہل کتاب کا سلوک کیا جائے۔ اس طرح کے بہت سارے علمی پہلو ہیں کہ جس میں مولا نے خلیفہ ثانی کی مدد کی، تعاون کیا، جیسے حیدر بھائی کہہ رہے تھے، اور یہ حق ہے، یہ سچ ہے، باوجود
کہ انہیں بہت ساری چیزوں پر اصحاب رسول کو ایک دوسرے پر اشکالات تھے، اعتراضات تھے، لیکن من حیث المجموع یہ دین کی تقویت کے لیے ایک دوسرے کی بنیادی طور پر مدد کیا کرتے اور ایک دوسرے کے مددگار تھے۔ اس مقام پر بھی مولا علی نے تعاون کیا اور مدد کی اور انسانیت کو ایک بڑے خطرے سے بچا لیا۔ اسی طرح سے ایک اور جناب امیر کی زندگی کا پہلو جو بالعموم قابلہ ہے وہ ہے تاریخ سے متعلق، اگرچہ یہ بھی تاریخ بھی ہے لیکن فکر سے بھی متعلق ہے، لیکن ایک پہلو ہے جو تاریخ سے متعلق ہے۔ یاد رکھیے گا جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ باب الاسلام سندھ ہے اور اس کا بہت ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ باب الاسلام سندھ معروف یہی ہے، اور جن کو بات کرنا علمی طور پر میں حاضر ہوں۔ باب الاسلام سندھ نہیں، باب الاسلام مکران بلوچستان ہے۔ سب سے پہلے بر صغیر میں جو اسلامی فوجیں داخل ہوئی ہیں وہ مکران سندھ کے علاقے میں داخل ہوئی اور بلوچستان کے علاقے میں داخل ہوئی، مکران سندھ میں نہیں داخل ہوئی، سندھ میں بہت بعد میں داخل ہوئی۔ اب یہاں پر حملہ ہوا خلیفہ ثانی کے دور میں، پھر خلیفہ ثالث کے دور میں، جو کنٹرول مکمل حاصل ہوا ہے وہ جناب امیر کے دور میں، ظاہر چوتھی خلافت کے بر صغیر پر جو باقاعدہ اس کو کنٹرول کیا جا سکا ہے وہ جناب امیر کے زمانے میں۔ اب یہ مسئلہ کیا ہے کیونکہ ہمارے یہاں 3 جنگیں معروف ہیں ان کی، لیکن ان جنگوں کا بالعموم تذکرہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے امام مظلوم کے جو میں نے عرض کیے، امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بتا دیتا ہوں، اپنے زمانے کے جو سیاسی حریف تھے اور بہت سارے سیاسی حریف تھے، ایک دفعہ یہ ایک واقعات نہیں ہے، زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں جو قابلہ ہیں اور اس میں ہدایت بشری ہے۔ ابھی ظاہر وقت کم ہے کہ امام کے زمانے میں ایک موقع پر ان کے سیاسی حریفوں نے انہیں بلایا اور بلانے کے بعد اعتراضات کیے، اور اعتراضات میں سے سب سے بڑا جو اعتراض تھا وہ یہ کیا کہ آپ کے باپ بہت ظالم تھے، وہ قاتل تھے، انہوں نے فلاں کو قتل کیا، فلاں کو قتل کیا، ایسا کیا ویسا کیا، اور بڑے خوش تھے کہ آج ہم نے ان کو لاجواب کر دیا، کہا آپ جواب کرو۔ تو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورتی سے پہلے ایک بات اور بہت خوبصورت بات ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک مضبوط درخت، یہ بڑھ کر ایک مضبوط درخت پر کوئی مچھر بیٹھا ہو، اڑنے لگے تو درخت سے گئے ذرا سنبھلنا، تمہاری یوں حیثیت، الحمدللہ سمجھ گئے آپ لوگ، کہ تمہاری حیثیت یوں ہے جیسے ایک مچھر ایک مضبوط درخت پہ بیٹھا ہو اور اڑنے لگے تو کہے سنبھلنا، اپنی جڑوں کو مضبوط کرنا، میری جڑیں بہت مضبوط ہیں اور میرے باپ کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، کیونکہ ہمارا اتصال حق کے ساتھ ہے، ہمارا اتصال خدا کے ساتھ ہے۔ بس جواب دیا اس کا مختصر، اس میں سے کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ پھر یہ نہ کہو، یہ کیوں کہتے ہو کہ میرے باپ نے مارا اور میرے باپ نے ظلم کیا، کیوں نہیں کہتے میں تم سے پوچھتا ہوں کس کے حکم سے مارا؟ تم کیونکہ کہہ نہیں سکتے جس کے حکم سے مارا، اس پہ تم انگلی اٹھا نہیں سکتے کیونکہ اس کے خلاف زبان سے کلمہ کہہ نہیں سکتے، تم نے جو اس کے خلاف زبان سے کلمہ کہا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ۔ اس لیے میرے باپ مظلوم پہ تم ظلم کرتے، بنی امیہ تمہارے بڑوں کو اگر میرے باپ اور میرے امام نے مارا ہے حکم خدا سے حکم رسول سے۔ اس طرح کے بہت سارے مذاکرات ہیں، اس طرح سے بہت سارے مخاطبات ہیں۔ ائمہ تحریر کے حدود یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ائمہ تحریر نے اپنے زمانے کے افراد کو کس طرح سے حدود لکھا اور اس میں کیا کیا۔
आज जो मैं खुलासा करना चाहूँगा, वक्त नहीं है, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि वक्त बहुत महदूद है, इसमें सारी बात नहीं हो सकेगी। आइए, ये जो इंस्टीट्यूट बन रहा है इसकी फिक्र और बुनियाद ये है कि अगर जरूरत है कि कायदे आज़म की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर पेशगी हो, अगर समझते हैं हम कि अल्लामा इकबाल की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर पेशगी हो, और वाकई अल्लामा इकबाल तो बहुत बड़े इंसान थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जितने बड़े इंसान हो, आइम्मा ताहरीन में से किसी एक के भी खाके पाक बहुत बड़े इंसान है, कोई शक ही नहीं है, बहुत नेक है, बहुत साले हैं, बहुत बड़े मुफक्किर हैं। इनकी जिंदगियों पर अगर जरूरी है और इनकी जिंदगियों के मुख्तलिफ पहलुओं पर, इनकी तालीमात के मुख्तलिफ पहलुओं पर जो दर हकीकत कुरानी तालीमात है बेशतर, अगर उन पर जरूरत है तो आइम्मा तारीख की जिंदगियों पर भी PhD करना और उनकी जिंदगियों को खोलना और बशरियत के सामने उनकी जिंदगियों को इस तरह खोलना कि बशरियत उससे हिदायत ले, ये भी जरूरी है। आइए, बहुत सारे मदारिस हैं, अहले सुन्नत के भी हैं, शियों के भी हैं, बहुत सारे मदारिस हैं। आइए, सीरत के मौजू पर, सीरत अंबिया, सीरत आइम्मा ताहरीन, खुसूसन सीरत रसूलुल्लाह जो हमारे लिए रसूल सुना है, एक कोई नाम तो रखना होगा, कोई भी नाम रखिए, लेकिन सीरत के पहलुओं पर जिससे हमने अमली तौर पर अपनी जिंदगी बनानी है। आइए, उस पर रिसर्च के लिए इदारा बनाए, और खासकर ये मुजफ्फरगढ़ का इलाका और ये अलीपुर का इलाका, कि जिनमें दुनियावी इदारे बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं और पाकिस्तान की सतह पर बहुत अच्छे हैं। आइए, एक इदारा कम से कम इस सरजमीन पर ऐसा बना दे और सब मिलकर, इसमें कोई तफरीक न कीजिए कि ये सुन्नी है, ये शिया है, क्यों कि ये सबके और बशरियत सबके लिए ये हिदायत की मीनार है। आइए, सब इसमें शामिल हों, और अगर यहाँ पर मौका मिलता है कि दुनिया के अजीम अजीम स्कॉलर्स और अजीम यहाँ पर रिसर्च करने वाले यहाँ आए और आकर रिसर्च करें, दुनिया की बेहतरीन लाइब्रेरी आइम्मा तारीख के हवाले से इसी शहर में है, तो ये आपके लिए जीनत है, दुनिया में भी और आखिरत। परवरदिगार हमें तौफीक दे कि हम आइम्मा ताहरीन की सीरत, आइम्मा ताहरीन की खाबिदा पहलू जिंदगी के, रसूलुल्लाह की जिंदगी के बहुत सारे खाबिदा पहलू हम उनको सही तरह से समझ सके, उन्हें उजागर कर सके, उसके मुताबिक जिंदगी गुजार सके, और फिरके वाले दीन को एक बहुत ही महदूद दीन के तसव्वुर और मजहब को हम आफाकी दीन इस्लाम में बदलने में और हकीकत में उसकी तरफ बढ़ने में हम मुआमिनीन में से शुमार हो सके। और खुदाबंद जान के साथ आइम्मा ताहरीन के सदके में, असहाब अख्यार के सदके में और अंबिया के सदके में हमारी इस काबिश को खुदा अपने दरबार में कबूल मकबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बाज़ यहाँ ऐसे अफराद भी हैं जो बेटों की जगह है सिर्फ उनके लिए, जो बुजुर्गान हैं वो इंशाअल्लाह इन बच्चों के लिए इन लम्हात को कुर्बान करेंगे। इतने ही खूबसूरत आज़ा क्यों न हो, जब तक वो पूरी तस्वीर में ना ढले उनका हुस्न ज़ायल हो जाता है। इसी तरह सीरत के भी पहलू, अगर किसी भी इमाम की जिंदगी और आइम्मा अहले बैत की जिंदगी अगर मुकम्मल तौर पर हमारे सामने ना हो और बहुत सारे पहलू उसके छुपे हुए हो या कटे हुए हो, आपस में मरबूत ना हो, मुनसजिम ना हो, तो वो तस्वीर, सीरत की वो तस्वीर वो न मुकम्मल है, मुकम्मल भी नहीं है, और हकीकी मानों में वो दर हकीकत उसकी तस्वीर भी नहीं, तस्वीर का एक हिस्सा है। और बाज़ औक़ात बड़ी बड़ी गलत फहमियाँ इसी वजह से होती है, इसी मुश्किल की वजह से होती है। मैं इसकी एक मुजस्सम मिसाल देना चाहूंगा। अगर कोई इंसान उसके सारे आज़ा मुकम्मल हो लेकिन एक कान कटा हो, कान ना हो,
یہ حسین ترین انسان بھی عیبدار دکھائی دیتا ہے، ہر لحاظ سے خوبصورت ہے لیکن ایک آنکھ نہیں ہے۔ اس ایک آنکھ کی کمی انسان کو، خوبصورت ترین انسان کو داغدار بنا دیتی ہے۔ اسی طرح سیرت کے بہت سارے پہلو اگر ہمارے سامنے نہ ہو تو وہ سیرت در حقیقت نامکمل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ایسے سوال جن کا جواب جب نہیں ہوتا تو انسان ان سیرتوں کے بارے میں، خوبصورت سیرتوں کے بارے میں، تاریخ کے اس خوبصورت حصے کے بارے میں، ان عظیم ہستیوں کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہے۔ اگرچہ سارے ائمہ معصومین ہمارے موضوع کا حصہ ہے، لیکن خاص کر کیونکہ جو نام ہے وہ امام حسین علیہ السلام ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، تو میں محمد علی محمد صلوات۔ میں بلا تاخیر التماس گزار ہوں جناب قبلہ وجول احترام حجت الاسلام سید مظہر کاظمی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں، آپ سے ہم کلام ہوں۔ ایک چھوٹا سا اعلان، منہاج القرآن تحریک کے مسئولین نے اس پروجیکٹ کے لیے اپنی طرف سے 5000 روپے کا اعلان کیا ہے، خداوند عالم کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ کاظمی صاحب قبلہ کے استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ غروب آفتاب قریب ہے، وقت انتہائی قلیل ہے۔ میں معزز مہمانوں کی اجازت سے اس مختصر سے وقت میں اپنے موضوع پر چند اشارے ہی کر سکتا ہوں، خدا نے اگر توفیق۔ نام کے حوالے سے اس کی کچھ مثالیں دینا چاہوں گا، باقی ائمہ کا بھی انتہائی اختصار کے ساتھ تذکرہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور مقدمہ جو انتہائی ضروری ہے، وہ یہ: اسلام ایک آفاقی دین ہے، آفاقی دین تھا اور آفاقی دین رہے گا۔ اگرچہ اس آفاقی کو گروہی شکل بنانے میں اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں دشمنوں کا بھی ہاتھ ہے، لیکن اپنوں کا بھی کچھ کم ہاتھ نہیں ہے۔ شعور کے ساتھ یا بے شعوری میں یا لا شعوری میں اپنوں کا بھی کم ہاتھ نہیں ہے۔ اگرچہ خلوص سے ہی، لا علمی کے ساتھ خلوص سے ہی زہر کھا لیا جائے، اس کے کچھ طبیعی اور فطری اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خلوص سے اگر کچھ ایسی چیز کھا لی جائے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو خلوص اس کا جبران اور اس کی تلافی نہیں کر سکتا، اس کے ضرور نقصانات ہوں۔ تو بات کسی وقت میں اس موضوع پر مفصل گفتگو ہو پائے گی، لیکن یہ ضرور خواہش آپ سب کی بھی ہوگی اور میری بھی یہ خواہش ہوگی، اشارے ایسے ہوں کہ جو صاحبان اشارے سمجھ سکیں۔ لیکن بہرحال اشارہ اشارہ ہوتا ہے، اور اگرچہ بلیغ ہوتا ہے لیکن سب کے لیے نہیں۔ تو میں پوری کوشش کروں گا اس مختصر سے وقت میں، خاص کر جو موضوع ہے، موضوع سخن
آئمہ اہل بیت کی زندگی کے خوابیدہ پہلو۔ اس میں کچھ چیزیں مقدماتی انتہائی ضروری ہیں، اگرچہ وہ بھی اشاروں میں ہوں گی، اور اس کے بعد پھر اپنے موضوع پر انتہائی اختصار کے ساتھ بات کروں گا۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ جب تک کوئی تصویر مکمل طور پر انسان کے سامنے نہ آئے، وہ اس کا صحیح تصور ذہن میں نہیں بٹھا سکتا۔ اپنے عزیزوں کے لیے